یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائے دیکھے، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کرے، لنک کو شیئر کرے۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ پہلی خبر ہے دہلی سے۔ عام آدمی پارٹی کے ایم سی ڈی انچارج درگیش پاٹھک نے کہا ہے کہ ٹول ٹیکس کمپنی اور بی جے پی کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ایم سی ڈی کو 1180 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ 2017 میں کمپنی کو 1200 کروڑ کا ٹول ٹیکس جمع کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا، لیکن ایم سی ڈی کو صرف 250 کروڑ ہی پہنچے، اور 2021 میں وہی ٹھیکہ ایک نئی کمپنی کو 786 کروڑ میں دیا گیا تھا۔ اب وہ کمپنی بھی ایم سی ڈی کو صرف 232 کروڑ کی مقروض ہے۔ درگیش پاٹھک نے کہا کہ ہمارے پاس اس سے متعلق کچھ دستاویزات ہیں۔ ہم نے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر اور ایم سی ڈی کے کمشنر کو خط لکھ کر ان سے ملاقات کا وقت مانگا ہے۔ امید ہے کہ کارروائی کرتے ہوئے اس میں ملوث تمام مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ناظرین گرامی ایم کے ریاستی صدر اختر الایمان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کی تہذیب بالکل ایسی نہیں کہ کوئی مذہبی جنون پیدا کر ملک کے امن و امان کو نہ صرف خطرہ میں ڈال دے بلکہ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے۔ مذہبی جنون سے ملک کی ترقی کا راستہ ہموار نہیں ہوگا، بلکہ ملک کی ترقی بھائی چارے اور امن و امان کے ماحول میں ہوتا ہے۔ یہ ملک سادھو سنتوں کا راہ ہے، جہاں نفرت کے بجائے محبت کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن حال کے دنوں میں جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کی منظم سازش کی جا رہی ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ناظرین ادھر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ KCR نے جمعرات کے روز کہا کہ نفرت کی سیاست کے عروج کے سبب ملک پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ KCR نے اس بات پر فکر مندی ظاہر کی کہ مذہبی جنون کے علاوہ کسی بھی دیگر مسئلے پر بحث نہیں ہو رہی، نیز لوگوں کی ضروریات اب حاشیے پر ہیں۔ KCR تلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR نے کہا کہ نفرت ملک کو 100 سال پیچھے کھینچ کر لے جائے گی۔ اس طرح کی صورتحال سے ابھرنے کے لیے ملک کے 100 سال صرف ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرقہ وارانہ تناؤ سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا ایک خطرناک ایجنڈا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ آزاد ہوئے ملک سپر پاور بن رہے ہیں، لیکن ہم اب بھی ذات اور مذہبی اختلافات پر جھگڑ رہے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی انڈین کوسٹ گارڈ نے گجرات کے ساحل سے بحر عرب میں 7 ملاحوں سمیت ایک پاکستانی کشتی النعمان کو پکڑ لیا ہے۔ دفاعی حکام نے بدھ کو یہ جانکاری دی۔ گجرات انسداد دہشت گردی دستہ ATS کی انٹیلیجنس کی بنیاد پر کوسٹ گارڈ کے جہاز ارنجے نے 30 اور 31 مئی کی درمیانی رات کو یہ کارروائی کی تھی۔ دفاعی حکام نے بتایا کہ کشتی کو ATS کے ساتھ گہرائی سے تفتیش کے لیے دیو بھومی دوارکا لایا جا رہا ہے۔ ناظرین ہندوستان نے پوری دنیا کو کورونا وبا کے پس منظر میں بایولوجیکل ایجنٹس اور کیمیکلز کے ہتھیاروں کے طور پر غلط استعمال کے بڑھتے ہوئے خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ ہندوستان کے اقوام متحدہ کے مشن کے مشیر امرناتھ نے منگل کو کہا، دہشت گردوں اور غیر سرکاری عناصر کے ذریعے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یعنی کہ WMDs تک رسائی بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ ناظرین گرامی ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے 8 نومبر 2016 کو جب پرانے 500 روپے اور 1000 روپے کے نوٹوں کو واپس لیتے ہوئے نوٹ بندی کا اعلان کیا تھا، تو اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ ملک سے جعلی نوٹوں کا صفایا ہو جائے گا۔ لیکن RBI کی سالانہ رپورٹ پر نظر ڈالیں تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان میں نقلی کرنسی کا چلن بڑا ہے۔ نوٹ بندی کے 6 سالوں کے بعد ملک کے بینکنگ سسٹم میں جعلی نوٹوں کا ملنا بدستور جاری ہے۔ اس رپورٹ نے RBI کے ساتھ ساتھ حکومت ہند کو بھی فکر میں اضافہ کر دیا ہے۔ RBI کی سالانہ رپورٹ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ملک میں ایک بار پھر نقلی نوٹوں کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ 500 روپے کی جعلی نوٹ سب سے زیادہ پائے جا رہے ہیں، اور 2021 اور 22 میں 500 کی جعلی نوٹ 2020 اور 21 کے مقابلے 100% سے زیادہ پائے گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2021 اور 22 میں جعلی نوٹوں کی تعداد میں گزشتہ سال یعنی 2021 اور 21 کے مقابلے 10.7% کا اضافہ ہوا ہے۔
اس میں سب سے زیادہ جعلی نوٹ 500 روپے والے ہیں، جس میں 101.9% کا اضافہ ہوا، اور 2021 اور 22 میں 2000 روپے کے جعلی نوٹوں کی تعداد میں 2020 اور 21 کے مقابلے میں 54.16% کا اضافہ ہوا۔ ناظرین گرامی، بہار سے راجیہ سبھا کی 5 نشستوں کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے والے تمام 5 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست پائے جانے کے بعد تمام کا بلا مقابلہ منتخب ہونا یقینی قرار دیا جا رہا ہے۔ راجیہ سبھا انتخابات کے لیے داخل کیے گئے تمام 5 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ بہار اسمبلی میں پولنگ افسر کی جانب سے کی گئی۔ تمام نامزدگیاں اس وقت درست پائی گئی ہیں۔ ناظرین، گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کی ایک تازہ تحقیق کے مطابق زیادہ وقت ڈیجیٹل اسکرین استعمال کرنے سے بچوں کی جسمانی و ذہنی صحت پر انتہائی مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ پڑھنے اور سیکھنے کے عمل میں انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل آلات کے استعمال کے متعلق اچھی طرح سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تحقیق گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے شعبہ کمیونٹی میڈیسن نے سر انجام دیا ہے، اور اس کو کالج کے 4 فیکلٹی ممبران یس محمد سلیم خان، صابرہ عالیہ، رقیہ کوثر اور انعام الحق نے مشترکہ طور پر تحریر کیا۔ اسی سروے میں 307 والدین نے شرکت کی، جس سے مختلف نوعیت کے سوالات کیے گئے۔ تحقیق میں کہا گیا کہ گرچہ ڈیجیٹل میڈیم کے کئی طرح کے فوائد ہیں اور خاص طور پر غیر یقینی حالات میں بھی اس سے معیاری تعلیم تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے، تاہم زیادہ وقت تک اسکرین کے استعمال سے بچوں کی صحت پر کئی طرح کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، ادھر کولگام میں خاتون استانی اور راجستھان کے بینک مینیجر کی ہلاکت کے خلاف جموں کشمیر میں جمعرات کے روز ملازمین نے زبردست احتجاجی مظاہرے کیے۔ UNI اردو کے نامہ نگار نے بتایا کہ جموں شہر میں ملازمین کی ایک بڑی تعداد نے جمعرات کی صبح احتجاجی جلوس نکالا اور سول سیکریٹریٹ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن میں انہیں جموں ٹرانسفر کرنے کے الفاظ درج کیے گئے تھے۔ ناظرین، بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی صدارت میں بدھ کے روز طلب کیے گئے اجلاس کے دوران ریاست میں ذات پر مبنی مردم شماری کرانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دراصل جمعرات کو اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر تیجسوی یادو نے کہا کہ عوام کے دباؤ اور نظریاتی جماعتوں کی طویل جدوجہد کا نتیجہ۔ ناظرین گرامی، ادھر برطانیہ کی ریٹیل مہنگائی میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ مئی میں مہنگائی کی شرح بڑھ کر کے 2.8% ہو گئی، جو اپریل میں 2.7% تھی۔ یہ شرح جولائی 2011 کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ نیوز ایجنسی سنہوا نے برطانوی ریٹیل ٹیم کے ذریعے جاری رپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ برطانیہ میں کھانے کی اشیاء کی مہنگائی مئی میں 4.3% تک پہنچ گئی، جو اپریل میں 3.5% تھی اور یہ اپریل 2012 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، ادھر ترکی کی دفاعی صنعت نے 9 ممالک میں اولین ترجیح کے طور پر دفاعی مشاورتی دفتر کھولنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے تحت بیرونی ممالک میں متعین ترک اداروں میں اب دفاعی صنعت کی مشاورت کا بھی شعبہ ہوگا۔ یہ دفاعی شعبہ سفارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ ممالک کی دفاعی صنعت اور ان کی تازہ پیش رفتوں پر رپورٹس تیار کرنے کا اہل ہوگا۔ اس سلسلے میں 9 ممالک میں متعین ترک سفارت خانوں میں دفاعی صنعتی مشاورتی شعبہ کھولا جائے گا۔ ان ممالک میں قطر، پاکستان، برازیل، انڈونیشیا، آذربائیجان، سلطنت عمان، بنگلہ دیش اور برطانیہ شامل ہوں گے۔ ناظرین، ترکی کی خفیہ ایجنسی MIT کی طرف سے عراق کے شمالی علاقے سلیمانیہ میں کیے گئے آپریشن میں علیحدگی پسند دہشتگرد تنظیم کے نام نہاد منتظمین میں سے محمد دوعان کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع سے موصول معلومات کے مطابق MIT نے عراق میں کیے گئے بڑے آپریشنوں کے بعد فرنٹ کے پیچھے واقع علاقوں مخمور اور کرکوک کے PKK کے ایک محفوظ گڑھ بننے کی نشاندہی کی ہے۔ ناظرین، کولمبیا کے معدنی کان میں دھماکہ ہونے سے ایک شخص ہلاک اور 14 محصور ہو چکے ہیں۔ مقامی پریس کے مطابق کان الزولیا قصبے میں واقع تھی، جہاں غیر قانونی طور پر کوئلہ نکالا جا رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور 14 محصور ہو گئے، جن کی بازیابی کے لیے کئی روز درکار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، روس نے امریکہ کی جانب سے یوکرین کو جدید راکٹ نظام فراہم کرنے پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات سے 2 سپر پاورز کے درمیان تصادم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ روس نے کہا کہ یوکرین کو جدید راکٹ سسٹم اور دیگر ہتھیار فراہم کرنے کا امریکی فیصلہ خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے اس امریکی فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ اس طرح 2 سپر پاورز کے مابین براہ راست تصادم کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کی پارلیمنٹ نے یونیورسٹیوں سمیت حکومتی مالی تعاون کے حامل تمام اداروں میں فلسطینی پرچم لہرانے کی ممانعت سے متعلق قانونی بل منظور کر لیا ہے۔ اسرائیل کے سابقہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی زیر قیادت حزب اختلاف نے یونیورسٹیوں میں فلسطینی پرچم لہرائے جانے کے خلاف رد عمل کے بعد متعلقہ قانونی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا۔ اسرائیل کے سرکاری نشریاتی ادارے KN کے مطابق قانونی بل 120 نشستوں کے حامل پارلیمنٹ میں 16 منفی کے مقابلے میں 63 مثبت ووٹوں سے منظور کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، ادھر جاپان کی عدالت نے کسی ممکنہ سونامی کے مقابل ناکافی حفاظتی تدابیر کی وجہ سے توماری جوہری پلانٹ کو بند رکھنے کا حکم سنا دیا ہے۔
ملک کے شمالی علاقے ہوکائیدو میں 1000 سے زائد مدعیوں کے توماری نیوکلیئر پاور پلانٹ کی فعالیت کے خلاف ہوکائیدو الیکٹرک پاور فرم HEPCO پر دائر کردہ دعوے کے نتائج واضح ہو گئے ہیں۔ ساپور علاقائی عدالت نے صادر کردہ فیصلے میں کمزور سیکورٹی معیاروں کو وجہ دکھا کر پلانٹ کو بند رکھنے کا حکم سنا دیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں ضروری خبریں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔